الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز مکرم سامعین کرام، آج کی اس محفل پاک کے اندر، اس مبارک محفل کے اندر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم توبہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ بندے کو کب تک توبہ کرتا رہنا چاہیے۔ آج ہم گناہ تو کرتے ہیں مگر اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے، یا پھر توبہ کر بھی لیتے ہیں پھر ہم سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اپنے گناہ اپنے توبہ پر قائم نہیں رہ پاتے۔ تو آج آپ کے گوش گزار دونوں باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا کہ توبہ پر قائم کیسے رہا جائے، اور کیا توبہ کرنے کے بعد جس چیز سے توبہ کی ہے اور پھر وہ گناہ سرزد ہو جائے تو کیا توبہ کرنا بند کر دینا چاہیے یا پھر توبہ کرنی چاہیے اور اس کام سے رکنا چاہیے۔ اللہ کریم جل جلالہ و عما نوالہ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے خطاب ہے کہ اے ایمان والو اپنے رب کی طرف توبۃ النصوحا کرو۔ توبۃ النصوحا کرنے کا اللہ کریم نے حکم دیا، ایسی توبہ کرو کہ تیر جس طرح کمان سے نکلنے کے بعد واپس پلٹ کر نہیں آتا ہے، اسی طرح جب تم اپنے گناہ سے توبہ کر لو تو اب اس گناہ کی طرف پلٹ کر بھی نہ دیکھو، اس طرح توبہ کرو، اپنی توبہ پر اس طرح قائم ہو جاؤ کہ اب تمہارا دل اس کی طرف رغبت بھی نہ رکھتا ہو اور نہ اس چیز کی طرف تم دیکھنے کی خواہش رکھو، اس طرح توبہ کر لو۔ اور جب توبہ کر لو گے تو پھر اللہ کریم کا مزدائی جا فضا کیا ہے؟ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ تبارک و تعالی، بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والے سے، معافی مانگنے والے کو بہت محبوب رکھتا ہے، اس سے محبت فرماتا ہے۔ توبہ کرنے والے رب تبارک و تعالی کو بڑے پسند آتے ہیں۔ بندہ گناہ تو کرتا ہے مگر جب اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ کے حضور اپنے گناہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس پر بڑا پیار آتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ کوئی گناہ کر بیٹھے پھر عرض کرے اے میرے رب مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، یا یہ کہے کہ میں نے گناہ کا کام کر لیا، اب میں نادم ہوں، میں شرمندہ ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، تو مجھے بخش دے، تو میری اس خطا کو معاف فرما دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے گناہ کیا، پھر اس نے دھیان کیا کہ اس کا کوئی رب ہے، اس کا کوئی مالک ہے جو گناہ بخش دیتا ہے، میں نے اس کی نافرمانی تو کی ہے مگر میرا رب وہ ہے جو نافرمانیوں کو معاف کر دیتا ہے، میرا رب وہ ہے جو گناہ کو بخش دیتا ہے اور اس پر گرفت بھی کر لیتا ہے، اگر چاہے تو اس پر گرفت بھی کر لیتا ہے اور اگر چاہے تو معاف بھی کر دیتا ہے۔ تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تو میں اپنے اس بندے کو بخش دیتا ہوں۔ یعنی جب بندہ صدق دل سے اللہ کریم کے حضور آ کر عرض کرتا ہے مولا، اور شرمندہ ہوتا ہے اور کہتا ہے مولا تو نے روکا تھا مجھے اس گناہ سے، منع کیا تھا مت کرنا مگر میں نے نادانی کی وجہ سے کر لیا، میں گناہ کر بیٹھا ہوں، رب ذوالجلال مجھے معاف فرما دے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له۔ جب کوئی بندہ اپنے گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ ایسا پاک صاف ستھرا ہو جاتا ہے کہ جیسا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ وہ ماں کی گود سے ابھی پیدا ہوا ہے
ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے، جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، تو توبہ کرنے والے کا حال بھی یہی ہو جاتا ہے۔ ایک بڑی پیاری حدیث پاک آپ کے سامنے گوش گزار، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، مروی ہے کہ حضرت مولا کائنات علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے حکم شرع دریافت کرنے کے لیے عرض کیا، حضرت مجھ سے ایک گناہ ہو گیا، اب مجھے کیا کرنا چاہیے تاکہ گناہ کی پاداش سے بچ سکوں، تاکہ گناہ کرنے سے بچ سکوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ سے توبہ کر اور گناہ کا اعادہ مت کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر کے اس گناہ کو چھوڑ دے، اس کا اعادہ مت کر، یعنی نیت میں ہو کہ دوبارہ نہیں کروں گا، دل کے اندر ہو، زبان سے توبہ کر لینا، توبہ توبہ یہ نہیں، دل کہے کہ اب اس کی طرف نہیں جانا ہے، اب اس گناہ کی طرف قدم نہیں اٹھانا ہے، اس طرح توبہ کر۔ اس نے عرض کی، حضرت میں ایسا کر چکا ہوں، یعنی توبہ کر کے میں نے توبہ پر قائم نہیں رہ چکا، میں توبہ پر قائم نہیں رہ پایا، میں نے توبہ شکنی کر لی، توبہ شکنی مجھ سے ہو چکی ہے، اب کیا کروں؟ آپ نے پھر فرمایا، پھر وہی جواب دیا، تب الی اللہ ثم لا تعد، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر اور دل سے توبہ کر کہ اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا۔ تو وہ شخص کہتا ہے، عرض کرتا ہے کہ مجھ سے یہ بھی میں نے کر لیا، پھر عرض کیا، میں الی متی، کب تک ایسا کرتا رہوں گا؟ مجھ سے تو یہ ہوتا ہے کہ میں گناہ کرتا ہوں، پھر صدق دل سے توبہ کرتا ہوں کہ اب گناہ نہیں کروں گا، اب ہرگز اس کی طرف نہیں جاؤں گا، مگر بار بار مجھ سے بچنے کے باوجود بھی گناہ سرزد ہو جاتا، میں نہیں بچ پاتا ہوں، ایسا کب تک چلتا رہے گا؟ یعنی توبہ شکنی کا سلسلہ کتنی بار تک معتبر رہے گا، حتیٰ کہ پھر توبہ قبول نہیں ہوگی، ایسا کب ہوگا؟ آپ نے فرمایا، حتیٰ یکون الشیطان هو المحصور، جب تک شیطان تھک ہار نہ بیٹھ جائے، یعنی آثار موت دکھنے سے پہلے ہر تائب صادق کی توبہ ضرور قابل قبول ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تجھے گناہ کی طرف رغبت دلاتا ہے، تو گناہ کرنے کے بعد رب تعالیٰ کی طرف آ جا اور اپنے رب سے اپنے گناہ کی توبہ کر، رو رو کر گریہ وزاری کر، اپنے رب کے حضور اپنے گناہ سے معافی مانگ اور عرض کر، مولا مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، میں اپنے گناہ پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں، تیرے نہ چاہتے ہوئے پھر اگر تجھ سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر، اور پھر تو ہر چند بچنے کی کوشش کرنے کے باوجود بھی نہ بچ سکے، پھر گناہ سرزد ہو جائے تو گھبرا مت، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کھلی ہوئی ہے، اس کے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس کی بارگاہ میں آ، اس سے مانگ، وہ تجھے ضرور معاف کر دے گا، اور اس وقت تک اپنے رب کی بارگاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا رہے یہاں تک کہ شیطان تھک کر ہار جائے اور کہے کہ یہ شخص اپنے رب کے حضور بار بار چلا جاتا ہے، اور جب یہ توبہ کرتا ہے تو رب کو پیارا لگتا ہے، رب اس کو معاف کر دیتا ہے۔ جب شیطان تھک جائے تو گویا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توبۃ النصوحہ کی توفیق عطا فرماتا ہے، پھر وہ اس گناہ کی طرف راغب نہیں ہوتا۔ تو گناہ کرنے والے گھبرائیں نہیں، وہ اللہ کے حضور آنا نہ چھوڑے، بار بار اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو اور گریہ وزاری کریں اور عرض کریں، مولا مجھے معاف کر دے اور میں آئندہ ایسا گناہ نہ کروں گا۔ یہ زبان سے نہ ہو، اگر زبان سے صرف کرے گا، دل سے نہیں کرے گا تو یہ تمسخر ہو جائے گا اللہ کریم کی بارگاہ میں، اللہ کریم کے ساتھ میں ایک مذاق کرنا ہو جائے گا کہ گناہ کرتا ہے پھر جان بوجھ کر، پھر وہ توبہ کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے، یہ جان بوجھ کے نہ ہو، دل سے یہ عہد ہو کہ اب نہیں کروں گا۔ اللہ کریم اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ہمیں توبۃ النصوحہ کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، شیاطین کی وسوسوں سے محفوظ اور مامون فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔